بھی تھا مومن ہونے کے ناطے تھے، علی تو دوست بھی تھا ہر ایک کا مومن ہونے کے ناطے سے، لیکن اگر فقط رسول نے دوستی کا اعلان کیا ہوتا تو لوگوں کو علی کو کوئی مبارکباد دینے کی ضرورت نہ تھی۔ معلوم ہوتا ہے علی کو ایسا منصب ملا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو کہنا پڑا مبارک کہ تو اتنے بلند مقام پر پہنچ گیا ہے۔ تاریخ میں یہ حقیقت موجود ہے کہ ایک شخص اس وقت رسول اکرم کی خدمت میں آیا، فہری نام کا وہ شخص ہے، حارث اس کا نام ہے، آیا رسول کی خدمت میں اور اس نے اس انداز سے رسول اکرم سے گفتگو شروع کی، کہنے لگا کہ آپ نے ہمیں کہا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا کہ آپ رسول ہیں، ہم نے مان لیا، آپ نے کہا کہ قرآن حق ہے، ہم نے مان لیا، آپ نے ہمیں نماز سکھائی، ہم نے مان لی، آپ نے ہمیں روزہ سکھایا، ہم نے مان لیا، آپ نے ہمیں حج بتایا، ہم نے مان لیا، آپ نے ہمیں زکوٰۃ کہی، ہم نے دے دی، ہم آپ کی ہر بات مانتے رہے مانتے رہے مانتے رہے، اب آپ نے اپنے بھائی کو ہمارے سر پر مسلط کر دیا ہے۔ گفتگو کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں، اب آپ نے اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ آپ نے جو اعلان اپنے بھائی کے بارے میں کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا اپنی طرف سے ہے؟ تو جو ہے انداز گفتگو سمجھ رہے ہو، الفاظ سے کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو رسول کو مانتا ہو ایسی باتیں کرتا ہے، جی جو رسول کو مانتا ہو ایسی باتیں کرتا ہے، لیکن اس نے آ کے رسول کی خدمت میں یہ کہا کہ آپ نے اپنے بھائی کے بارے میں جو اعلان کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یا ہماری طرف سے ہے؟ اب آپ ہی فرمائیے رسول کیا کہیں؟ جی رسول تو فرماتے ہیں کہ میں تو کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتا، میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے اللہ کی طرف سے کہتا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے تو میں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ اب جب اس نے سنا کہ رسول اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے تو رسول سے ایک قدم پیچھے ہٹا، کچھ دور جا کر اللہ سے مخاطب ہونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ جو کچھ محمد کہہ رہا ہے اگر یہ سچ ہے تو ابھی میرے سر پر پتھر نازل کر، میرے اوپر عذاب نازل کر۔ یہ آخرت کا عذاب مانگ رہا ہے یا دنیا کا؟ جی دنیا کا عذاب مانگ رہا ہے۔ جس بنیاد پر یہ دنیا کا عذاب مانگ رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے اللہ اب عذاب کو مؤخر کرے یا نہ کرے؟ توجہ، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اپنا تعارف ہی کراتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو کون ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ فرماتا ہے کہ وسعت رحمتہ کل شیء، اس کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے، کوئی کائنات کی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے، یقیناً اس کی رحمت اس کے غضب سے آگے چلتی ہے۔ روایات میں یہ بات موجود ہے سبقت رحمتہ غضبہ، اللہ کی رحمت اس کے غضب سے سبقت رکھتی ہے اور آگے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں میرا آپ سے سوال ہے اللہ اس پہ رحم کرے یا عذاب بھیجے؟ جی پھر سوچئے، اللہ اس بدبخت پر رحمت بھیجے یا عذاب بھیجے؟ یعنی تھوڑا سا اس عذاب کو ٹال دے یا فوراً نازل کرے؟ یہ مقام غور ہے۔ بے شک کہ اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، بہت غفار ہے، بہت ستار ہے، وہ رحمان ہے، وہ سب اس کی جو صفتیں ہیں وہ کامل ترین صفتیں ہیں اور اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں بات سوچنے کی ہے کہ وہ رسول اکرم سے یہ بات سن کے آیا ہے اور رسول فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں کیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تیری طرف سے ہے تو میرے اوپر عذاب نازل کر۔ اب اگر اللہ اس پہ عذاب نازل نہ کرے اور اس پہ تاخیر عذاب کا جواز مہیا کر دے تو اس سے نقصان اپنے رسول کا ہوگا کہ
کہ رسول کی صداقت پہ حرف آ جائے گا، رسول کی حقانیت پہ حرف آ جائے گا، تو جب رسول کی صداقت موقوف ہوئی اس بات پر کہ اس ملعون پہ عذاب ہو اس بات کا کہ یہ ولایت علی سے جلنے لگا ہے اور بغض علی کی آگ میں یہ شخص جل رہا ہے، تو اسی لیے روایت کہتی ہے جو ہی اس نے کہا کہ میرے اوپر عذاب نازل کر اگر تیرے حکم سے ہوا ہے، تو پھر دیر نہیں ہوئی، ایک چھوٹا سا کنکر آسمان سے گرا، سر میں لگا، یہ تڑپ کے زمین کے اوپر وہیں ڈھیر ہو گیا اور پتہ چل گیا کہ ولایت علی کے منکر پر کیسے جلدی عذاب آیا کرتا ہے۔ علی 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 یا علی۔ اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ خالق کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے، عیسائیوں نے رسول اکرم کی بات کو نہ مانا۔ رسول نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمارے بیٹے آتے ہیں، تمہارے بیٹے آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں گے، تم اپنے نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفوس کو لائیں گے، اور آپس میں مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کا مطالبہ کریں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ 24 ذی الحجہ کا دن تھا کہ جس کو معین کیا گیا اس مباہلے کے مقابلے کے لیے۔ سارے مسلمان اپنے مقام پر آمادہ اور تیار تھے کہ نہ تو ابنانا ہمارے بیٹے جائیں گے، نسانا ہماری خواتین جائیں گی، انفسنا ہم سب جائیں گے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ 24 کی صبح ہوئی، حضرت رسول اکرم نے سلمان فارسی کو حکم دیا جاؤ اس مقام کے اوپر جو جھاڑی ہے جہاں آج مسجد اجابہ موجود ہے، وہاں جا کے ایک کمبل ایک جھاڑی پہ ڈال دو، ہم آنا چاہ رہے ہیں۔ سارے مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ رسول اپنے در دولت سے برآمد ہوئے، لیکن منظر کیا تھا؟ گود میں حسین کو اٹھایا ہوا تھا، انگلی کے ساتھ حسن کو لگایا ہوا تھا، پیچھے فاطمہ زہرا آ رہی تھی، ان کے پیچھے علی ابن ابی طالب آ رہے تھے۔ در دولت سے رسول برآمد ہوئے، آسمان کی طرف رخ کیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میرے خاصان خاص ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اکرم چلے مقام مباہلہ کی جانب۔ جو عیسائیوں کا پادری تھا وہ اپنے مقام پر نظر غائر سے یہ دیکھ رہا تھا کہ کون آ رہے ہیں اور کس کس کو لا رہا ہے۔ جب پوچھنے سے اسے پتا چلا کہ جن کو لا رہا ہے وہ اس کے جگر کے ٹکڑے ہیں، حسن اور حسین کو اپنے بیٹے کہتا ہے، زہرا اس کی بیٹی ہے، علی اس کا داماد بھی ہے اور نفس رسول بھی ہے، ان کو لا رہا ہے۔ تو اس نے اپنی کتب میں پڑھا ہوا تھا جو سچا نبی ہوتا ہے وہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو مقام حق پر لاتا ہے اور وہ کسی کا سہارا نہیں لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پادری چیخ کے کہنے لگا کہ کہو ہم مباہلے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے ہمارے حق میں بد دعا کی تو عذاب الہی میں دیر نہ ہوگی اور نتیجتاً ہم سب تباہی کے دہانے میں گر جائیں گے۔ اور رسول اکرم کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم مباہلے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نقطے کو آپ کے سامنے عرض کر کے بات کو اپنے رخ کی طرف لے آنے کی کوشش کروں گا۔ پوچھتا ہوں، عیسائیوں نے دلیل نہ مانی، عیسائی دلیل و استدلال کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، مباہلہ آیا لعنت کے لیے بھی وہ آمادہ نہ ہوئے، کیا مسلمان ہو گئے؟ جی حق کیا بنتا تھا؟ جی مسلمان ہو جاتے یا نہیں؟ جی اب تو انہیں مان لینا چاہیے تھا نا، لیکن معلوم ہوتا ہے لوگوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، لوگوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ جانے آپ کو اللہ نے کیا شرف عطا فرمایا ہے۔ کئی وہ ہیں مسجد نبوی میں رسول اکرم کے ساتھ
گفتگو کر رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، ایک آیت نہیں کئی آیتیں نازل ہوئی ہیں، رسول جیسا صادق اللسان حق زبان رسول ان کے سامنے دلائل قرآنی پیش کر رہا ہے، وہ نہیں مان رہے، عذاب کی بات آتی ہے اور بالآخر انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ رسول کے سامنے بیٹھنے والے کلمہ نہیں پڑھ رہے، آپ 1400 سال بعد آئے، آپ نے اپنی آنکھوں سے سورج کو ابھرتے ہوئے نہیں دیکھا، غروب سے نکلتا ہوا نہیں دیکھا، چاند دو ٹکڑے نہیں دیکھے، مردہ زندہ ہوتا نہیں دیکھا، ایک سوسمار کو عربی زبان میں رسول کی شہادت دیتا ہوا نہیں دیکھا، آپ نے نہ کسی نبی کا معجزہ دیکھا نہ کسی علی کا معجزہ دیکھا، سنا ہے کہ وہ معجز نما تھے، آپ سن کے ایمان لائے، وہ دیکھ کے ایمان نہیں لائے، بتاؤ افضل کون؟ لیکن ان بے ایمانوں پر اپنی دنیا طلبی غالب آ گئی اور کہنے لگے کہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، اگر رسول اکرم یہاں یہ فرماتے کہ نہ تم نے دلیل کی بات کو مانا، نہ تم مباہلے کے لیے تیار ہوئے، اب پھر مسلمان بھی نہیں ہوتے ہو اور اپنی عیسائیت پر بحال رہنا چاہتے ہو اور فقط جزیہ دے کے اپنی جان بچانا چاہتے ہو، نہیں، اب تمہارے لیے دو راستوں میں سے ایک راستہ ہے، یا اسلام کو قبول کرو اور یا تلوار کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ کا مشورہ کیا ہے؟ رسول کو ایسا کہنا چاہیے تھا یا نہیں؟ توجہ رہے، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تبلیغ کا وقت آتا ہے، آپ کو تحلیل کا وقت آتا ہے، آپ کو تجزیے کا وقت آتا ہے، آپ کو اسلام سمجھنے کے لیے، رسول کی سیرت کو جاننے کے لیے، قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے مختلف مراحل آتے ہیں۔ ذرا یہاں جائزہ لیجئے، یہ لوگ ان من ثابت ہو رہے تھے یا نہیں؟ دلیل کے سامنے منکر، لعنت اور تبرے سے دور، اپنے آپ کو جان بچاتے ہوئے جانا چاہ رہے ہیں، مسلمان بھی نہیں ہو رہے، اپنے کفر پر برقرار رہنا چاہتے ہیں، فقط جزیہ دے کے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو رسول اکرم کو حق پہنچتا تھا یا نہیں کہ یا مسلمان ہو جاؤ اور یا علی کی تلوار کے لیے تیار ہو جاؤ؟ لیکن کیا رسول اکرم نے یہ راستہ اختیار کیا؟ نہیں، بلکہ حضرت نے جزیے کو تسلیم کر لیا اور ان کو اپنی عیسائیت پر برقرار رہ کے جانے کی اجازت دے دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم کی سیرت طیبہ یہی ہے کہ کسی کو جبر سے مسلمان نہیں کرنا ہے، کسی کو تلوار کی نوک پہ مسلمان نہیں بنانا ہے۔ اگر کسی کا دل مانتا ہے تو مسلمان ہو جائے، اگر نہیں مانتا ہے تو اسلام کے راستے میں دیوار نہ بنے۔ اگر اسلام کی حکومت کو تسلیم کر کے اسلام کے سائے تلے کافر رہ کے بھی زندہ رہنا چاہتا ہے تو ہم کافر کو بھی مار کے مسلمان نہیں بناتے۔ کیوں؟ جس کو جبر سے مسلمان بنایا جائے وہ مومن نہیں بنتا، وہ منافق بن جاتا ہے۔ واضح ہے کہ اگر جبر و اکراہ کے ساتھ، تشدد کے ساتھ، قتل و غارت کا سہارا لے کر کسی کو مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ اندر سے مسلمان ہوگا یا باہر سے؟ جی، وہ اتو اتو کلمہ پڑسی یا اندروں؟ جی، وہ اوپر سے کلمہ پڑے گا، اوپر سے مسلمان ہوگا، اور جو اوپر سے مانے اندر سے نہ مانے وہ مومن نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے۔ رسول ایمان پھیلانے آئے ہیں، رسول منافق بنانے کے لیے نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ عید مباہلہ کا واقعہ آج ہمارے سامنے بہترین درس دے کر جا رہا ہے کہ اگر کوئی تمہاری دلیل کو نہ بھی مانے، اگر کوئی تمہارے سامنے ضدی اور ہر دھرم بھی ثابت ہو جائے تو بھی تمہیں تلوار کی نوک اور کلاشن فوک کی گولی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ تمہیں ہر ایک کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر مانتا ہے تو سبحان اللہ، اگر نہیں مانتا تو وہ جانے اور خدا جانے۔ راستے میں تمہارے اگر دین پھیلانے کے دیوار نہیں بنتا تو اس دیوار کو گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی زندگی کا تم سے طلبگار ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آج لوگوں نے یہ دین کہاں سے لیا ہے، کبھی اس مسجد میں گولیاں، کبھی اس امام بارگاہ میں گولیاں۔ تم یہ نہیں مانتے ہو، تم وہ نہیں مانتے ہو، تم اس کو نہیں مانتے ہو، تم اس کو نہیں مانتے ہو۔ یاد رکھو، انہوں نے رسول کو نہ مانا، رسول نے ان پہ تشدد کا راستہ اختیار نہ کیا۔ تم ان کو منوانا چاہتے ہو جو نہ رسول کے ہیں نہ آل رسول کے ہیں۔
تشدد کے راستے سے کبھی کسی کو مومن نہیں بنایا جا سکتا. جس کو آج کل دہشت گردی سے یاد کیا جاتا ہے، اسلام دہشت گردیوں سے نہیں پھیلا، اسلام تشدد و اکراہ سے نہیں پھیلا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نام کی چیز موجود نہیں ہے. دین حق کا پیغام دیتا ہے، جس کو سمجھ آتی ہے مان لیتا ہے. اگر نہ مانے اور ضدی اور ہٹ دھرم ہو جائے تو اس سے یہی تقاضا کیا جاتا ہے، بس اگر اپنے کفر کو اپنی ذات تک محدود رکھنا چاہتے ہو اور اسلام کی تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتے ہو تو پھر جاؤ تم کافر بن کے زندہ رہو. اللہ جانے اور اللہ کا آخرت کا دن جانے، وہ مالک یوم الدین تمہارا آخرت کو فیصلہ کرے گا. ہاں، اگر تم اسلام کے راستے میں دیوار بنو گے تو پھر ایک تلوار اور ایک ضربت تیرے سر کو کاٹنے کا باعث بن جائے گی، مثل اس کے کہ جیسے عمرو ابن عبد ود، جس کے متعلق رسول نے فرمایا تھا کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا علاج کرے؟ اور کوئی نہ تھا. علی اٹھتے تھے اور فرماتے تھے لبیک یا ابن رسول اللہ، اور رسول فرماتے تھے اجلس. علی کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، اور رسول فرماتے تھے اجلس. علی دوبارہ اٹھے، فرمایا اجلس. علی سے بارہ اٹھے، فرمایا اجلس. علی چوتھی بار اٹھے تو علی کو رسول نے تیار کر کے بھیجا. آؤ غور کرو کہ علی کو رسول بٹھاتے کیوں تھے اور کس کا انتظار کر رہے تھے؟ جانتے تھے کہ کسی اور نے اٹھنا نہیں ہے، اٹھنا فقط علی نے ہے، لیکن موقع دینا چاہتے تھے کہ اگر کسی میں اس کتے کی بھونک کو بند کرنے کی جرت موجود ہے تو آئے اس کتے کا منہ بند کرے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کوئی زمانہ ایسا تھا جب رسول کو بھونکنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے سوائے علی شیر خدا کے اور کوئی نظر نہ آتا تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اکرم نے علی کو آمادہ کیا، اپنے لباس میں بلبوس کیا، اپنا امامہ رسول کے سر پہ، علی کے سر پہ سجایا اور پھر چلے علی. تو بس یوں کہہ دوں کہ رسول نے اس وقت ایک ایسا کیمرہ رسالت لگایا جس میں رسول اکرم نے اس منظر کو محفوظ کیا کہ جو منظر رسول کی آنکھوں نے دیکھا، اور یہ کہا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. یہ نہیں کہا کہ برز علی الی عمرو بن عبد ود، بلکہ کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. نکلا ہے ایمان کل کفر کل کے مقابلے میں. اور آج تک رسول کی زبان سے یہ کلمات قدسیہ محفوظ ہوئے. اور جب علی پہنچے، جو بات آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ علی نے جب عمر سے گفتگو شروع کی، مختصر کرتا ہوں، تو عمر سے کہا اے عمر، میں نے تجھے ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ تو خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر میدان جنگ میں میرا مقابل مجھ سے 3 سوال کرے تو میں ان میں سے ایک سوال ضرور تسلیم کر لوں گا. اے عمر، اپنے اس وعدے پہ پکا ہے؟ یہ کون تھا؟ عمر تھا یا کفر کل تھا؟ جی، کفر کل تھا. اور کفر کل سے ایمان کل پوچھ رہا ہے اپنے وعدے پہ پکا ہے؟ اور کفر کل کہہ رہا ہے کہ ہاں میں اپنے وعدے پہ پکا ہوں. اللہ جانے جو وعدے کو چھوڑے وہ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا ہاں میں اپنے وعدے پہ موجود ہوں. علی مولا نے کہا کہ میرے تیرے اوپر 3 سوال ہے، کیا ایک مان لے گا؟ کہا ہاں میں مان لوں گا. کہا کہ پھر پہلا سوال یہ ہے کہ مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے. جواب میں کہنے لگا کہ یہ سوال تو پورا نہیں کیا جا سکتا. کہا اچھا، تیری اور ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، تو کسی اور کی نمائندگی کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، لہذا واپس چلا جا. پہلا سوال یہ کہ مسلمان ہو جا، اس نے مسلمان ہونے کے لیے آمادگی کا اظہار نہ کیا. دوسرا سوال یہ کہ چلا جا واپس. کہنے لگا عرب کی عورتیں کیا کہیں گی. دونوں راستے علی نے اس کے لیے کھولے.
کہ اگر اسلام کے راستے میں دیوار بننے سے ہٹنا چاہتا ہے تو جاؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ خود اسلام کے سائے تلے آ جاؤ. نہیں آتا ہے تو مسلمانوں کے راستے میں تو کھڑا نہ ہو. جا اپنی جان بچا اور چلا جاؤ. لیکن اس نے جانے سے بھی انکار کر دیا. تو اس وقت علی نے کہا اچھا اگر یہ ہے تو پھر تو گھوڑے پر ہے, میں زمین پر ہوں, پھر نیچے اترا. اس نے علی کا یہ سوال مان لیا. گھوڑے کے اوپر سے اس نے چھلانگ لگائی. پہلی تلوار اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹنے کے لیے ماری. کچھ ایسا اسے غیظ و غضب آ گیا تھا, وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ زمین پر کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے کہے گا آؤ لہا. کبھی کبھی سرائکی کا لطف کچھ اور ہوتا ہے. وہ تو یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ کائنات میں کوئی مائی کا لال ایسا ہے جو اس طرح مجھے میدان جنگ میں اتر آنے کے لیے بلائے گا. اور جب اس کو بلاوا آیا تو وہ غصے میں آیا اور اس نے ایک تلوار سے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹا. جب اس نے گھوڑے کی ٹانگوں کو کاٹا تو علی تو عادل تھا. علی کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ اب وہاں بدلہ نہ لے. چنانچہ جب تلواریں چلی تو تاریخ کہتی ہے کہ علی کی پہلی تلوار نے عمر کے قدموں کو کاٹا. وہ زمین پہ گرا. علی اس کے سینے پہ سوار ہوئے. اس بدبخت نے علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا. علی سینے سے کود کر جوت جا کھڑے ہوئے. کسی نے پوچھا اوکھا جو ڈھایا ہوئے. توجہ ہے. ایسے دیو کو اگر آپ نے بڑی مشکل سے نیچے گرایا تھا تو پھر آپ اس کے سینے سے کود کیوں گئے؟ تو علی نے ایسا جواب دیا ہے جو کائنات میں علی کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ علی فرماتے ہیں جب اس نے میرے چہرے پہ لعاب پھینکا تو میرا ذاتی غصہ آگے بڑھا, اور جب غصہ بڑھا تو میں نے اپنی تلوار پہ کنٹرول کیا کہ کہیں یہ قتل میرے غصے کا قتل نہ ہو. علی تیری باریک بینیوں کو سلام. کیا خیال ہے ایو نہیں جاتے ہی بندہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے جی؟ اللہ کرے کہ تیرا باپ تیرے سامنے اور تجھے غصہ آ جائے تو تو اپنے آپ کو سنبھال لے. اللہ کرے تیری ماں تیرے سامنے اور غصہ آ جائے تو تو اپنے آپ کو سنبھال لے, اس لیے کہ تو علی والا ہے. علی نے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا, اور جب غصہ علی کا اترا پھر گئے اور علی نے ایک ضربت کے ساتھ اس کے سر کو تن سے جدا کیا. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اس دار و گیر میں جب غبار اڑ رہا تھا اور دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا, ذرا سمجھے, کیونکہ یہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کی جنگ شروع تھی تو غبار اڑ رہا تھا اور مٹی اڑ رہی تھی اور دیکھنے والے نہ سمجھ رہے تھے کہ کیا ہوا, اونٹ آئے یا ان اٹھایا گئے. جب لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی تھی تو لوگ پریشان تھے کہ کیا ہوا, کہ اندر سے غبار کے نیچے سے آواز آئی اللہ اکبر. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی. عزیزو باتیں تو بہت زیادہ ہیں کرنے کے لیے, اور آپ کا جوش و خروش اور تائید و تصدیق بھی یہ چاہتی ہے کہ گفتگو کو اور زیادہ طول لوں, لیکن وقت زیادہ مناسب ہے اور کہ اس کو مختصر کروں. تو اس لیے میرے عزیزان گرامی قدر فقط اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تلوار چلی علی کی اور کٹا سر کفر کل کا,
اور واپس آئے علی، تو تاریخ کہتی ہے کہ منظر یہ تھا کہ علی کا سر اقدس بھی زخمی تھا، کیونکہ اس کے ایک تلوار کے وار نے علی کے سر کو زخمی کیا تھا، اور علی کے سر سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ علی کے دائیں ہاتھ میں آپ کی ذوالفقار تھی اور اس کی دھار سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ علی کے بائیں ہاتھ میں کفر کل کا کٹا ہوا سر تھا اور اس سر سے بھی خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ شیر خدا خون کی اس بارش میں مٹک مٹک کے چلے۔ یعنی علی اپنی عام عمومی چال سے علیحدہ چال چلے، اور جب دیکھنے والوں نے دیکھا تو کسی کو بولنے کا موقع ملا، اور رسول اکرم کی خدمت میں توجہ کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، آج علی کی چال میں غرور ہے۔ علی کی چال میں غرور ہے۔ رسول نے جب سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ آج علی کی چال میں غرور ہے، تو رسول اکرم نے فوراً اس کی بات کو کاٹا اور فرمایا، آج اگر علی کی چال میں غرور ہے تو میرے رب کو یہی منظور ہے۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ اور یہی رسول اکرم نے تولا ہے علی ابن ابی طالب کی اس ضربت کو۔ بس یوں کہہ سکتا ہوں، میزان نے رسالت لگایا ہے رسول نے، اور ایک پلڑے میں رکھا ہے علی کی ضربت کو، اور دوسرے پلڑے میں وہ چیز رکھی ہے جس سے اس ضربت کو تولا جا سکتا تھا۔ یہ کوئی دنیا کا مال نہ تھا جس کو کسی لوہے کے باٹوں سے تولا جاتا یا سونے کے باٹوں سے تولا جاتا، نہ، یہ چیز تھی جو غرق ہو کے رضائے الہی میں دین کی بقا کے لیے علی نے ایک ایسا وار کیا تھا جو قربتاً اللہ تھا۔ اپنے غصے کو بھی کنٹرول کیا تھا، اللہ کا دشمن سمجھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے علی نے تلوار چلائی، علی نے قربت میں غرق ہو کے عبادت فرمائی۔ رسول نے اس عبادت کو دوسرے پلڑے سے تولنا شروع کیا، رکھنا شروع کی عبادت، اور جب دیکھا کہ کوئی عبادت ثقلین کی علی کی عبادت کے مقابلے میں نہیں آ سکتی ہے، تو رسول کو لسان رسالت سے یہ فرمانا پڑا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اور یہ سارا واقعہ میں نے سنایا اس لیے آپ کو کہ جب کوئی دین کے راستے میں دیوار بنے تو علی کی تلوار اس کو گرانے کے کام آتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم تو جزیہ دیتے ہیں، تو پھر رسول اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم جیسے مرنا چاہتے ہو مرو، جس دین پہ رہنا چاہتے ہو رہو، ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، ہمارے راستے میں جھک جاؤ۔ اور انہیں جزیہ دے کر جھکنا قبول کر لیا، دین کو قبول نہ کیا، لیکن راستے سے دیوار بننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو رسول نے ان کو اجازت دے دی۔ تو بس میرے عزیز دوستو، عیسائی جزیہ دے کر رسول اکرم کے راستے میں رکاوٹ بننے سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کو ابن اللہ ماننے سے انکار نہ کیا، مانتے رہے۔ لیکن کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں؟ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مریم کے۔ کیا وہ حضرت ابراہیم کی بیٹے ہیں یا نہیں؟ جو نقطہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا، ہارون نے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو اس نے ابن رسول اللہ کہا ہے، حالانکہ آپ رسول کی بیٹی کی اولاد ہیں، رسول کے کسی بیٹے کی تو کوئی اولاد تھی ہی نہیں کہ آپ اس کی نسل میں سے ہوتے، اور آپ رسول کی بیٹی کی اولاد ہو کر اپنے آپ کو کیسے فرزند رسول کہلواتے ہیں، اور قرآن کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو امام موسیٰ جعفر نے کہا کہ اے ہارون، تو یہ کہتا ہے کہ قرآن کی کیا دلیل ہے، تو پھر مجھے بتا کہ قرآن مجید نے جہاں حضرت ابراہیم کی ذریت کا تذکرہ کیا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ،
سورہ انعام میں قرآن مجید انبیاء کا ایک مفصل تذکرہ کرتا ہے اور ان سب کو اولاد ابراہیم بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ذریت ابراہیم میں شمار کیا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ کا تو کوئی باپ نہ تھا۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کے واسطے سے ابراہیم کی اولاد قرآن کے نزدیک کہلائی جا سکتی ہے، تو میں موسیٰ فاطمہ زہرا کے واسطے سے ابن رسول کیوں نہیں کہوا سکتا ہوں، اور میں ابن رسول اللہ ہونے کا حقدار کیوں نہیں ہو سکتا ہوں؟ لیکن اصل چونکہ سیاسی مقاصد تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ کہیں ان کا درجہ ہم سے بلند ثابت نہ ہو معاشرے میں، اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ رسول کی اولاد ہیں اور ہم کسی رسول کے چچے کی اولاد ہیں، ہم دور کے ہیں اور رسول کے یہ قریبی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم نے وہاں یہ کہا، اے ہارون، تو اگر یہ کہتا ہے کہ تو ہم سے زیادہ رسول کا قریبی ہے تو مجھے یہ بتا، اگر رسول اکرم آج دنیا میں آ جائیں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگیں، توجہ، نقطے کو ذرا سمجھنا ہے، اگر آج رسول اس دنیا میں تشریف لے آئیں اور ہارون تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگیں تو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا یا نہیں؟ تو کہنے لگا، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور عظمت کیا ہے کہ رسول اکرم مجھ سے میری دختر قبول فرمائیں، اور میں، آپ جانتے ہیں کہ دختر دینا رسول اکرم کو دینے والے کی عزت ہے۔ تو ہارون نے کہا کہ اگر رسول مجھ سے میری دختر کے رشتہ مانگے تو میں دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوں گا؟ تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا، یہی تو تیرا اور میرا فرق ہے کہ تیری بیٹی حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ اب دلائل کی جنگ نہ چلے گی، اب تو چلے گی قربانی کا سلسلہ، اب تو ہوگا اپنے آپ کو دین پر قربان کرنے کے فریضے کو انجام دینا، اس لیے کہ کبھی قربانی ہی بقائے دین کا باعث بن سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ولید نے امام حسین علیہ السلام کو، جو گورنر مدینہ تھا، یزید کے کہنے کے مطابق اپنے دربار میں بلایا اور بیعت کا مطالبہ کیا، تو امام حسین نے کہا، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ مروان خبیث نے حضرت امام حسین کے خلاف گستاخانہ جملے استعمال کیے۔ امام حسین نے کہا، یا ابن زرقاء، اے زرقاء ماں کے بیٹے، کیا تو مجھے دھمکیاں دیتا ہے؟ ادھر امام حسین کی آواز کا بلند ہونا تھا، اسے اس دربار کے دروازے کے اوپر عباس جیسے ابو الفضل موجود تھے، بنی ہاشم کے جوانان موجود تھے، آگے بڑھے اور امام حسین کو واپس لائے، اور آ کر امام حسین نے مدینہ کو الوداع کہنے کی تیاری شروع کر دی۔ سمجھ گئے کہ اب بیعت تو میں نے کرنی نہیں ہے، اور میرے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں مدینہ منورہ کو خیر بات کہوں اور اس سفر کو اختیار کروں جس سفر کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میں نے جس سفر کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ امام حسین نے تیاری شروع کی۔ جب پتہ چلا مخلصین امام کو کہ امام مدینے کو الوداع کہنے چلے ہیں، تو روایت کہتی ہے کہ بہت سارے مخلص آئے حضرت جناب امام حسین سے، آ کر انہوں نے اپنی اپنی گفتگو شروع کی۔ چنانچہ ان مخلصین میں ایک ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کا تذکرہ بھی ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ بہت محبت کرنے والی ماں تھی، زوجہ رسول تھی، فرزندان زہرا کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی، اللہ نے اس بی بی کو لمبی عمر عطا فرمائی تھی، اور آج اس 61 ہجری کے رجب میں ام سلمہ مدینہ منورہ میں موجود تھی۔ جب پتا چلا کہ میرا حسین مدینہ کو الوداع کہنے چلا ہے، تو آئی اپنے بیٹے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ حضرت ام سلمہ نے امام حسین کی خدمت میں پہنچ کر پوچھا، بیٹا میں نے سنا ہے کہ تو مدینہ کو الوداع کہہ رہا ہے، اے میرے لخت جگر جا رہے ہو مدینہ سے؟ امام حسین نے جواب میں کہا، ہاں اماں، میرا پروگرام مدینے کو چھوڑنے کا ہے، میں مدینے سے جا رہا ہوں۔ اس وقت ام سلمہ سے نہ رہا گا، کہا، اے میرے لخت جگر، اگر مدینے سے جانا چاہتے ہو تو ہر طرف جانا، لیکن عراق نہ جانا۔
ہر طرف جانا لیکن عراق نہ جانا۔ امام حسین نے پوچھا کیوں اماں عراق کیوں نہ جاؤں؟ تو فرمایا تیرے نانا نے مجھے بتایا تھا کوئی زمین ہے جو عراق کی زمین ہے اور وہاں کوئی جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے، وہاں میرے حسین کو قتل کر دیا جائے گا، وہاں میرا حسین شہید کر دیا جائے گا، اس لیے میرے حسین جانا ہے ہر طرف جانا لیکن عراق نہ جانا۔ اب آپ ہی فرمائے امام حسین حضرت ام سلمہ کو کیا کہیں؟ جواب میں کہتے ہیں یا اماں انی اعلم واللہ انی مقتول، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ میں نے قتل ہونا ہے۔ اے میری ماں میں جانتا ہوں واللہ انی اعرف مسجعی و مقتلی، میں جانتا ہوں کہ میں نے کہاں شہید ہونا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا آخری وقت کہاں ہونا ہے۔ اے میری ماں میں جانتا ہوں کہ وہ زمین کون سی ہے اور میں جانتا ہوں کہ تنہا میں نے نہیں مارا جانا ہے، میرا سارا خاندان مارا جائے گا، میری اہل البیت ماری جائے گی، میرے رفقا صحابہ مارے جائیں گے۔ اور جملہ تاریخ میں یہ بھی میں نے پڑھا کہ مولا فرماتے ہیں فقط ہمارے قتل نہیں ہوں گے بلکہ میرے گھر کی بیویوں کو قیدی کیا جائے گا، مشردین ان کو در بدر پھرایا جائے گا۔ حضرت امام حسین یہ جملے کہہ رہے تھے اور حضرت ام سلمہ حیران و پریشان کہہ رہی تھی اچھا حضرت ام سلمہ کا یہ سننا تو امام حسین کی زبان پہ یہ جملہ آیا اے میری ماں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی زیارت بھی کرا سکتا ہوں، میں آپ کو اس کربلا کا دیدار بھی کرا سکتا ہوں، بس اتنا کہنا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ امام نے دست ولایت کو بڑھایا، ایک اشارہ کیا تو زمین کربلا حضرت ام سلمہ کے سامنے آ گئی۔ اب خود ہی سمجھیے کہ جب امام حسین اشارہ کر رہے ہوں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے قتل کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، اور اشارہ کر کے کہہ رہے ہوں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں خیمے لگے ہوئے ہوں گے۔ ہائے عزادارو، اللہ جانے یہ منظر حضرت ام سلمہ کیسے برداشت کرے۔ کون سی ماں ہے جس کو بیٹا اپنا مقتل دکھائے؟ روایت کہتی ہے ام سلمہ نے رونا شروع کر دیا۔ بی بی ام سلمہ رو رہی تھی اور فرما رہی تھی بیٹا تیرے نانا نے مجھے ایک مٹی دی تھی اور اسے ایک بوتل میں مجھے محفوظ کرنے کا حکم دیا تھا، وہ میں نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یہ سننا تھا امام حسین نے کربلا کی خاک سے اپنی مشت کو بھرا اور فرمایا اماں پھر یہ بھی میری طرف سے امانت لے لو، اس کو بھی ایک بوتل میں محفوظ کر لو، میں چلا جاؤں گا، تجھے کون بتائے گا تیرے خاندان کے شہزادوں پہ کیا گزر گئی، تجھے کون بتائے گا کہ تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوئی، بس دیکھتی رہنا، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا حسین مارے گئے، سمجھ لینا حسین مارے گئے۔ آؤ عزادارو، حسین مدینے سے روانہ ہوئے، ام سلمہ نے بوتلوں کو اپنے کمرے میں محفوظ رکھا ہے، ہر روز اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے، ہر روز اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ خاک کب خون ہونے والی ہے۔ اللہ جانے اس ماں کے جگر پہ کیا گزرے جو روزانہ اپنے بیٹے کی شہادت کی اطلاع لینا چاہ رہی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر کسی شخص کی پھانسی کی تاریخ کا جس کو سزائے موت کا اعلان ہوا ہو اور تاریخ
تاریخ سزائے موت کا اعلان ہو جائے، اب اس کی ماں اگر زندہ ہونا تو ذرا اس ماں سے پوچھو وہ اپنے بیٹے کی سزائے موت کی تاریخ کے لیے کیسے روز مرتی ہے اور روز اپنے جگر کے ٹکڑے کرتی ہے۔ لیکن خدا جانے اے ام سلمہ 28 رجب سے لے کر عاشور کی 10 تک تیرا ہر دن کیسے گزرتا رہا، تیرا ہر دن کیسے گزرتا رہا، تو کیسے خاک کربلا کو دیکھتی رہی۔ لیکن پوچھنا چاہو گے کہ بالآخر کیا ہوا؟ جب روز عاشور آیا، روایت کہتی ہے کہ ام المؤمنین نے نماز ظہر ادا کی اور آرام کے لیے سو گئی۔ عالم خواب میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ تشریف لائے ہیں، لیکن رسول اکرم کا منظر کیا ہے؟ سر پہ امامہ موجود نہیں ہے، آپ کے آنسو بہ رہے ہیں، سر میں بھی خاک ہے، ریش اطہر پہ بھی خاک ہے، روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ام سلمہ پریشان رسول کی خدمت میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ کے سر پہ خاک کہاں سے آئی؟ آپ کی ریش اطہر گردآلود کیوں ہوئی؟ رسول تو ہمیشہ اپنی زلفوں کو عطر سے معطر رکھتے تھے، آج خاک دیکھی ہے ام سلمہ نے، کہتی ہے میں دوڑ کے رسول کی خاک کو چھاڑنے لگی، رسول کے آنسوؤں کو پوچھنے لگی اور پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ منظر آپ کا کہاں ہے اور یہ خاک کیسی ہے جو آپ کے سر پہ آئی ہے؟ سنو گے رسول کا جواب کیا تھا؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں ام سلمہ ابھی ابھی کربلا سے آ رہا، ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین، میرا حسین مارا گیا۔ بس اتنا سننا تھا، ام سلمہ کی چیخیں نکلنے لگی، خواب ختم ہوا، بیدار ہوئی۔ پوچھو گے کیا ہوا تو جواب یہ ہے کہ دوڑی ہے اس کمرے کی جانب جہاں خاک کربلا پڑی ہوئی تھی، دیکھا تو خاک خاک نہ تھی بلکہ تازہ خون ابل رہا تھا ان بوتلوں سے۔ جب تازہ خون دیکھا ام سلمہ کی آواز آئی، وہ حسینہ وہ ولدا وا سمرت قلبا، ہائے میرے حسین، ہائے میرے لخت جگر حسین، ہائے میرے دل کے میوہ حسین۔ جب حضرت ام سلمہ نے یہ بیان کرنا شروع کیے، ام سلمہ کی چیخیں بلند ہوئیں۔ تاریخ کہتی ہے محلے بنی ہاشم میں آواز پہنچی، محلے میں کچھ بوڑھی خواتین رہتی تھیں، کچھ ہاشمیات وہاں موجود تھیں۔ جب انہوں نے ام المومنین کی آواز سنی دوڑی ہوئی آئیں اور پوچھا اماں کیوں رو رہی ہو، اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہا وہ دیکھو بوتل سے خون نکل رہا ہے، وہ دیکھو خاک خون میں بدل گئی ہے، مجھے رسول نے خواب میں بتایا ہے میرا حسین مارا گیا، میرا حسین شہید ہوا۔ ساری بیبیوں نے رونا شروع کیا، گریہ و ماتم شروع ہوا۔ روایت کہتی ہے کہ بیبیاں روتے ہوئے گئیں رسول کے روزے کی جانب۔ آپ کا بھی طریقہ کار ہے نا کہ جب کبھی پرسے کا وقت ہوتا ہے تو چلتے ہو کسی کربلا کی جانب، چلتے ہو کسی مرکز گریہ کی جانب، لیکن وہاں تو اور کوئی مرکز نہ تھا۔ بیبیاں آئی رسول کی خدمت میں کہنے لگی یا رسول اللہ
آپ کا بیٹا مارا گیا. لیکن ایک آخری جملہ عرض کروں گا آپ کو, اس نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا. آپ سوچیں گے کہ وہ کون سی بیویاں تھیں کہ جو مدینہ منورہ میں موجود تھیں, تو ہاں میں جواب میں کہوں گا ان بیویوں میں ایک بیوی وہ بھی تھی جس کا نام ام البنین ہے. ایک بیوی وہ بھی تھی جس کا نام ام البنین ہے, جس کے 4 جوان بیٹے میدان کربلا میں گئے ہوئے تھے. اب جو سنا کہ حسین مارے گئے, ام البنین نے بین کرنا شروع کیے. اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ بی بی میں جنت البقیع میں بیٹھی ہوتی تھی, قبریں بنا بنا کے کہتی تھی لوگو مجھے ام البنین نہ کہا کرو, مجھے ام البنین نہ کہا کرو. میں بیٹوں کی ماں تب تک تھی جب میرے بیٹے زندہ تھے. لیکن ایک جملہ آخری عرض کر کے آپ کی زحمت کو رفع کروں. میں کہوں گا اے ام سلمہ آپ نے خواب دیکھا ہے, اے ام سلمہ آپ نے مٹی کو خون بنتے دیکھا ہے, لیکن آپ نے حسین کی گردن پہ خنجر چلتا ہوا نہیں دیکھا. ہائے زینب کبریٰ, ہائے دل بند زہرا, ابھی بھی تلے زینبیہ پہ کھڑی ہوئی تھی اور فرماتی تھی اے عمر ابن سعد